آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کے دوسرے مرحلے میں ووٹنگ کا سلسلہ جاری. مظفر آباد ڈویژن کی 9 اور مہاجرین کی 12 نشستوں کے لیے ووٹ ڈالے جا رہے ہیں. پولنگ شام 5 بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہے گی. مظفر آباد کے حلقہ L27 میں پولنگ ملتوی. سیکرٹری الیکشن کمیشن کے مطابق موسم کی خرابی اور لینڈ سلائیڈنگ کے باعث پولنگ کا سامان نہیں پہنچ سکا. مظفر آباد ڈویژن میں 1483 پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے ہیں. جموں اور ویلی کی 6 نشستوں پر ملک کے مختلف شہروں میں مقیم کشمیری ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں. سیالکوٹ L36 جموں 3 میں پولنگ کا عمل پرامن طریقے سے جاری. معذور افراد بھی اپنا ووٹ ڈالنے کے لیے پولنگ اسٹیشن پہنچ گئے. حلقہ L34 جموں 1 کے انتخابات کے لیے ڈیرہ غازی خان میں پولنگ. واحد خاتون ووٹر نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا. گجرانوالہ میں بارش اور چھٹی کے باعث تاخیر سے نکلنے والے ووٹروں نے ناشتے پر بھی ہاتھ صاف کر لیے. انتخابی عملے کی تاخیر کے باعث ووٹرز کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. بیشتر پولنگ سٹیشنز پر پولنگ کا عمل تاخیر کا شکار ہے, جو انتخابی انتظامات پر سنگین سوالیہ نشان ہے. پیپلز پارٹی کے نائب صدر سینیٹر شہری رحمان کا تشویش کا اظہار. کہا کہ خصوصاً L28, L31, L25 اور L34 کے متعدد پولنگ سٹیشنز پر پولنگ کا عمل تاخیر کا شکار ہے. L31 میں پولنگ سٹیشن شرک کمال باندی پر خواتین کے پولنگ سٹیشن پر صرف ایک پولیس اہلکار تعینات ہے, جبکہ اس پولنگ اسٹیشن کو بھی حساس قرار دیا گیا تھا. پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے انچارج الیکشن سیل نے الزام عائد کیا ہے کہ L32 پولنگ سٹیشن 24 پر نون لیگ کے کارکن بیلٹ پیپرز پر مہرے لگا رہے ہیں. چیف الیکشن کمشنر کو تحریری شکایت میں بے ضابطگیوں پر فوری کارروائی کا مطالبہ. وفاقی وزیر امیر مقام نے راولہ کوٹ میں دھرنے پر بیٹھے محب وطن افراد کو بات چیت کی پیشکش کر دی. کہا دھرنے میں شریک سب لوگ دہشت گرد نہیں, ان میں اکثریت محب وطن لوگوں کی ہے. وہ خود کو منفی عزائم رکھنے والوں سے الگ کریں اور ہمارے ساتھ بیٹھیں. وفاقی وزیر امیر مقام نے پروگرام جرگہ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ راولہ کوٹ کے لوگ کشمیری ہیں, تھے اور رہیں گے. خواجہ آصف کا بیان ان کی ذاتی رائے ہے, حکومت یا پارٹی کی پالیسی نہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے ان کے خط کا جواب موصول ہو گیا ہے. وزیر اعظم آزاد کشمیر وفاقی حکومت اور دیگر متعلقہ فریقین سے ابتدائی رائے حاصل کریں گے تاکہ معلوم ہو کہ کیا کسی متفقہ تجویز کو آگے بڑھانے کے لیے مشترکہ بنیاد موجود ہے یا نہیں. امریکی صدر ٹرمپ کا ایران پر حملہ منسوخ کرنے کا اعلان. دعویٰ کیا کہ امریکہ ایران کے خلاف ایسے بدترین حملوں کے لیے تیار ہے جو جنگ عظیم کے بعد نہیں دیکھے گئے. تاہم ایران اور خطے کے دیگر ممالک نے حملے منسوخ کرنے کی درخواست کی ہے. حملے کی منسوخی فوری معاہدے سے مشروط ہوگی. سوشل میڈیا پر بیان میں کہا معاہدے میں آبنائے ہورمز کو فوری اور مکمل طور پر کھولنا اور ایران کے جوہری خطرے کا خاتمہ شامل ہوگا. ہر کوئی معاہدے پر کام کرے اور اسے پایہ تکمیل تک پہنچائے. اسرائیل نے بھی حملہ مؤخر کرنے پر اتفاق کیا. سعودی ولی عہد نے ٹرمپ سے حملوں سے گریز کا مطالبہ کیا. امریکی ویب سائٹ کا دعویٰ. رپورٹ کے مطابق قطر, امارات, ترکی اور پاکستان نے بھی امریکہ پر زور دیا کہ کشیدگی کم کی جائے. امریکی جنرل الیکسس گرینکوچ نے خبردار کیا تھا کہ ایرانی میزائلوں سے اسرائیل کو اس وقت محفوظ رکھنا ممکن نہیں ہے. پینٹاگون کو آگاہ کیا تھا کہ خطے میں بحری فوج کی تعداد اتنی نہیں کہ اسرائیل کا دفاع کر سکے. مزید ڈسٹرائر فراہم نہ کیے گئے تو انہیں مجبوراً اسرائیل کے بجائے امریکی سرزمین کے دفاع کو ترجیح دینا پڑے گی. امریکہ اور اسرائیل کی کسی بھی جارحیت کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا. ایرانی وزیر خارجہ کا سعودی عرب اور ترک وزرائے خارجہ سے ٹیلی فون پر گفتگو میں پیغام. کہا جارحیت میں علاقائی ممالک بھی شریک ہوئے تو سخت رد عمل دیا جائے گا. ایرانی وزیر خارجہ کے مطابق انہوں نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے بھی فون پر گفتگو کی. مشتبہ خامنہئی کے مشیر نے کہا کہ ایرانی انفراسٹرکچر پر حملے کیے گئے تو میدان جنگ سے باہر اثرات مرتب ہوں گے. مغربی طاقتوں کی جانب سے 250 سال میں بنایا گیا گلوبل آرڈر تباہ کر دیا جائے گا. ایرانی پارلیمانی کمیٹی برائے سلامتی اور خارجہ پالیسی کے ترجمان نے کہا کہ امریکی میڈیا میں حملوں کی دھمکی اور پس پردہ مذاکرات کیا کہتا ہے کہ صورتحال جو بھی ہو آبدائے ہورمز کا انتظام ایران ہی کرے گا. حیدرآباد, میرپور خاص, تھرپارکر, بدین, ٹھٹا اور سجاول میں بارش. میرپور خاص میں نشیبی علاقے زیر آب, پانی گھروں میں داخل ہو گیا. ہائی ٹینشن لائن میں خرابی سے بجلی کی فراہمی معطل. سندھ کے جنوبی اور جنوب مشرقی علاقوں میں بارش برسانے والے بادل موجود. کراچی میں قائد آباد, ملیر اور گلستان جوہر سمیت مختلف علاقوں میں ہلکی بارش اور بوندا باندی ہوئی. پشاور کے مختلف علاقوں میں بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا. سیالکوٹ شہر اور گرد و نواح میں بھی بارش. دریائے سندھ میں چشمہ بیراج پر پانی کی آمد میں کمی ریکارڈ. بہاؤ کم ہو کر 2,70,000 کیوسک ہو گیا. نچلے درجے کا سیلاب برقرار. فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن لاہور کے مطابق سکھر بیراج, گڈو بیراج اور کالا باغ پر بھی نچلے درجے کے سیلاب ہیں. باقی دریاؤں میں صورتحال معمول پر ہے. سیکیورٹی فورسز کی نوشکی اور شمالی وزیرستان میں کارروائیاں.
12 بھارتی سپانسرڈ دہشت گرد ہلاک ISPR کے مطابق نوشکی میں فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر کارروائی کی گئی. ایک خودکش بمبار سمیت 7 بھارتی سپانسرڈ دہشت گرد ہلاک. کارروائی میں دہشت گردوں کا ٹھکانہ بھی تباہ کر دیا گیا. شمالی وزیرستان میں خفیہ اطلاع پر آپریشن میں بھارتی حمایت یافتہ 5 خوارج مارے گئے خوارج سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کیا گیا. ہلاک دہشت گرد سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث تھے. ISPR کے مطابق دہشت گردوں سے شدید فائرنگ کے تبادلے میں میجر حافظ احسان الہی شہید ہو گئے. ISPR کا کہنا ہے کہ میجر حافظ احسان الہی نے اپنے دستوں کی قیادت کرتے ہوئے بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا.